بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی تازہ ترین اور اہم ترین جو اپڈیٹس ہیں سرزمین پاکستان کے حوالے سے، وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے بڑی جو اپڈیٹ ہے جس کے بارے میں میں نے اپنی کچھ سابقہ ویلاگس کے اندر آپ کو جو ہے وہ اشارتاً بتا دیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو جسے ہم کہتے ہیں پانسا پلٹنے والا ہے، یعنی جو چوروں کا جتھا جنہیں کچھ ضمانتوں کے ذریعے سے میدان دینے کا جو پروگرام تھا، وہ پروگرام بقول شیر افضل مروت کے وہ بڑھ گیا۔ یعنی اس میں چونکہ بعض معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ طاقتوروں کو نواز شریف نے یہ قائل کیا تھا، یقین دلایا تھا کہ اگر مجھے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی پریشانی کے میدان مل جائے، میرے کیسز ختم ہو جائے اور مجھے میری مرضی کے مطابق مجھے پیش رفت جو ہے وہ کرنے کا اور اپنی جو ہے وہ سیاست کرنے کا موقع مل جائے، تو پورے پاکستان کی جو قوم ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہوگی اور عمران خان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کے اوپر، اس کے مطالبے کے اوپر اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہوں نے مطلب جو ملکی ہماری طاقتور جو حلقے ہیں، جسے بعض لوگ کمپنی کے نام سے یاد کرتے ہیں، بعض لوگ کنٹرول ٹاور کہتے ہیں، بعض مختلف القاب سے، چونکہ اب یہ وہ باتیں ہیں کہ اب اس موجودہ دہائی کے اندر یہ اب کوئی جسے کہتے ہیں کہ نامعلوم کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ہر ایک کو بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ وہ نامعلوم کون ہے یا طاقتور کون ہے، ساروں کو پتہ ہے۔ تو ان طاقتوروں کو قائل کیا گیا تھا، طاقتوروں نے مکمل طور پہ پورا میدان اس کے لیے لگا دیا اور پورے میدان خالی کر کے دیا کہ خان کو اور خان کے جتنے بھی جو ہے وہ فعال ترین جو افراد تھے ان سب کو پابند سلاسل کیا، ان کو بعض کو کیسز کے اندر، اور ایسا ماحول بنایا کہ پی ٹی آئی کے جو مین جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی جتنی بھی قیادت تھی، وہ سارے کے سارے یا جیلوں میں بند ہو گئے یا پھر انہیں رپوش ہونا پڑا۔ ایسا جو ہے وہ ایسی فضا بنا دی گئی۔ اس فضا کے بننے کے بعد اور اس کے مد مقابل میں پوری دنیا کو نظر آیا کہ کس انداز سے چور کے لیے تمام عدالتیں جو ہے وہ اسے آزادی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا شروع ہو گیا، ہر عدالت نے اسے کلیئر کر دیا اور جو ہے وہ پورا میدان اس کو خالی کر کے صاف کر کے میدان میں اسے کہا کہ بھئی تم اکیلے اپنی ٹیم کے ساتھ تم کھیلو اور بغیر کسی مد مقابل کے جو ہے وہ گول کرنا شروع کر دو، لیکن خالی میدان میں تو کم از کم گول کرو کہ تمہارے خلاف کوئی ٹیم نہیں ہے، تم نے اپنی ٹیم لے کے گول کرنا ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ہے وہ چوروں کا جتھا کامیاب نہ ہو سکا۔ پھر اس کے اندر پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جتنے جلسے ہوئے، ان جلسوں کے اندر خالی کرسیوں کی ایک یعنی میدان جو تھا وہ کراؤڈ وہ خالی کرسیوں سے بھرے ہوئے تھے، لیکن انسان وہاں پر موجود نہیں تھے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کی وجہ سے طاقتوروں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب حالات وہ نہیں رہے کہ جو ہوا کرتے تھے، یعنی ہم جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اور ہم جس طرح کے کچھ جو ہے مختلف باتوں کے ذریعے سے یا اپنے میڈیا کے اندر جو ہمارے
جو ہے وہ تابع اور ہمارے زیر نظر جو ہے ٹاؤٹ چمچوں کا جو ایک چین ہے، جس میں میڈیا کے مختلف چینل اور اخبارات جن کے ذریعے اور کچھ بکاؤ قسم کے صحافیوں کے ذریعے سے ہم ایک فضا بناتے ہیں، اور فضا میں ہم جس کو ہیرو بنانا چاہے اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں، اور جس کو زیرو بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم زیرو بنا دیتے ہیں۔ اب انہیں سمجھ آ گئی کہ بھئی اب یہ کھیل اب چلنے والا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس وقت آپ کو اشارہ کیا تھا کہ طاقتوروں کو جب یقین آ گیا کہ بھئی حالات وہ نہیں ہیں جو ہم چاہ رہے ہیں، اور عین الیکشن کے دن ابھی انہیں وہ کہتے ہیں کہ خان کی جو حکمت عملی ہے اسے وہ خود بھی خوف زدہ ہے شدید انداز میں، اس لیے کہ جو وہ تحریک عدم اعتماد والا جس انداز میں خان کو جو ہے وہ اسمبلیوں سے نکالنے کے لیے، اس کی حکومت ختم کرنے کے لیے جو انہوں نے پلان بنایا تھا، اس پلان کو جس انداز میں خان نے اتنا لٹکا دیا اور اتنا لمبا کیا کہ انہیں خود تمام جو ہے بدنام زمانہ جتنی بھی طاقتیں تھیں ان تمام طاقتوں کو میدان میں نکل کر ایکسپوز ہونا پڑا، اور جو ہے وہ جو ہمیشہ سہولت کاری کرتی رہی ہے پاکستان کے اندر، ہماری عدالتیں انہیں رات کے بے ٹائم پتہ نہیں قانون اور آئین میں کوئی گنجائش ہے بھی یا نہیں، بند ہونے کے باوجود عدالتوں کا کھل جانا، پھر قید خانے کی گاڑیاں جو ہے وہاں پہنچ جانا، بہت ساری چیزیں، یہ وہ سارے کام جو خان نے کروائے ان سے، یہ اس کی پلاننگ تھی۔ یہ مطلب اس انداز میں اتنا لمبا کیا جائے اس پروسیجر کو کہ مطلب آزادی کے ساتھ آسانی کے ساتھ ان کو میدان نہیں دینا، بلکہ میدان ایک ایسا اکھاڑا بن جائے کہ جس اکھاڑے کے اندر جو ہے وہ دشمن اور مخالفین کا پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کو کس انداز میں تماشا بنایا جاتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر عوامی منتخب نمائندوں کو جو ہے وہ اس انداز میں جو ہے وہ گھر بیچ دیتے ہیں، اور ان کی اپنی ذاتی مقاصد کے لیے پاکستان کے اندر عوامی مفادات کو جو ہے وہ اس انداز میں تباہ و برباد کیا جاتا ہے۔ تو یہ اس بندے نے یہ جو اس کی ٹیکنیک سے اس کی جو حکمت عملی ہے اس سے وہ آشنا ہو چکے ہیں، اور انہیں ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ اس کی مختلف جو پلان ہے ABC میں سے وہ آخر میں اس کا الیکشن ڈے کے اوپر اس کا کیا پلان ہے، اس دن کے لیے اس نے اپنے جو ورکرز ہیں، جو اس کی یوتھ ہیں، ان کو اس نے کیا میسیج دیا ہوا ہے، اور اس دن کس انداز میں وہ کام کریں گے، اور ہو سکتا ہے اس دن کوئی ایسا پلان ہو جس پلان کے اندر یہ جو الیکشن کے نتائج کو تبدیل کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا کینڈیڈیٹ جتوا دیتے ہیں، اپنی مرضی کی پارٹی کو برسر اقتدار لاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ماحول اب کامیاب نہ ہو اور وہ کام یہ نہ کر سکیں، جس وجہ سے کچھ معتبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خان سے کچھ جو ہے بہت سارے سورس درمیان میں استعمال کر کے خان سے رابطہ کیا، اور خان سے ان کی گفتگو جو ہے وہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات یہاں پر یہ بات یقینی طور پہ ہر شخص کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب خان کی مرضی کے مطابق جو ہے مذاکرات ہوں گے، اس لیے کہ اگر ان کی مرضی کے مطابق مذاکرات کرنے ہوتے تو خان اتنی تکلیف جو ہے وہ برداشت نہ کرتا، اور اپنے ورکرز کو اتنی تکلیف سے، اور بالخصوص جو ہے وہ پارٹی کی خواتین کو قید و بند کے اندر جو برداشت کرنا پڑا تکلیف، کم از کم ان تکالیف کو وہ برداشت نہ کرتا اور اس سے پہلے ان کے ساتھ معاملات اپنے طے کر دیتا۔ تو یہ یقینی بات ہے کہ جو مذاکرات اور معاملات چل رہے ہیں وہ اب خان کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ معاملات شروع ہو گئے ہیں، اور ابھی جو تازہ کچھ خبریں ہیں، آج کے دن کی خبریں ہیں، وہ سننے میں معتبر ذرائع کے ذریعے سے یہ آیا ہے کہ امریکہ نے بھی جو ہے وہ مداخلت کی ہے، اور امریکہ نے بھی کہا ہے کہ بھئی خان کو میدان دو، اور جو باقاعدہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہوتا ہے جس میں ہر پارٹی کو ایک مساوی جو ہے وہ کھیلنے کا ایک میدان ملنا چاہیے، وہ میدان خان کو آزادی کے ساتھ کھیلنے کا موقع دو اور خان کو جو ہے وہ رہا کرو۔ یہ اس آرڈر کے آنے کے بعد آپ کو پتہ ہے بھی جب امریکہ سرکار کا آرڈر آتا ہے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ طاقتوروں کی ایک ایسی تھرتھلی مچ جاتی ہے۔ آپ کے سامنے موجود ہے
کہ وہ کتنا اثر انداز ہیں پاکستان کے اندر کہ ریمنڈ ڈیوس جو ان کا ایک دہشت گرد، ایک بغیرت سرزمین پاکستان کے باوفا بیٹوں کو لاہور کے اندر، لاہور شہر میں کسی گمنام کسی پہاڑی علاقے میں نہیں، کسی جنگل میں نہیں، کسی بیابان میں نہیں، بلکہ شہر لاہور کے جو ہے مین سڑک کے اوپر جو ہے سر عام دن دیہڑے 2 جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا جاتا ہے، اور اس میں وہ پکڑا جاتا ہے، اور اس کے باوجود اس کو جو ہے وہ ہماری طاقتوروں کی سرپرستی کے اندر پروٹوکول کے ساتھ اس کو امریکہ بھجوایا جاتا ہے، اور جس جج کو فیصلہ دینے کا حکم نامہ دیا جاتا ہے اس جج کو بھی امریکہ کے اندر سیٹل کرنے کے تمام انتظامات ہوتے ہیں، اور فیصلے کے ساتھ ہی طاقتور ترین شخصیات کی گاڑی میں اس کو روانہ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اتنا اثر انداز جو ہے وہ امریکہ۔ تو اب جب امریکہ کا آرڈر آ گیا، اب تو یقینی طور پہ جو ہے وہ تبدیلیاں آپ کو آنے والے وقتوں میں نظر آئے گی، اور اس تبدیلی کا اگر میں آپ کو کہوں کہ آج ابھی تازہ میں اپڈیٹ آپ کو بتا رہا ہوں، تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اثرات بھی آپ کو اب نظر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اثر تو ہم نے کہا تھا کہ نواز شریف کی طبیعت ناساز ہونی شروع ہو جائے گی، وہ بھی خبریں ہیں کہ وہ طبیعت اس کے ناساز ہو چکی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اب جلسوں کے اندر میں شرکت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے بیچارے کو سمجھ آ گئی ہے کہ جلسوں میں جو تعداد ہے وہ توہین آمیز ہے، وہ ایک عام جو ہے کسی عام ضلع کے یا کسی یونٹ کے، یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں UC یونین کونسل کے سطح کے بھی کسی بندے کے خطاب کے لیے بھی اس لیول کا مجمع نہیں ہوتا، اور 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے مزے لینے والا بندہ جو ہے وہ جناب والا اب وہ مختلف جو ہے وہ عوام کے بڑے بڑے کراؤڈ سے خطاب کر چکا ہے، بڑے بڑے اجتماعات جو ہے اور سرکاری جو ہے وہ مختلف جسے کہتے ہیں کہ بڑے بڑے ایونٹس کے اندر جو ہے وہ بندہ خطاب کر کے مواقع حاصل کر چکا ہے، تو اسے جب چند بندوں کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اسے اپنی توہین یقیناً توہین کے ساتھ ساتھ اپنی ہار کا بھی اسے پتہ چل چکا ہے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر جو اب جو اگلی بات ہے جو ابھی تازہ ترین بتا رہا ہوں وہ یہ ہے جناب کہ PDM نے اب یہ اپنی شکست اور اپنی بربادی کو دیکھنے کے بعد انہوں نے اپنے جو ہے وہ حقیقی جو چہرہ ہے ان کا دہشت گردی اور غنڈہ گردی والا، اس چہرے کو آشکار کرنے کا انہوں نے پروگرام کر لیا ہے، اور اس میں انہوں نے آغاز کیا سندھ کے اندر کراچی میں آج NA 248 اور PS 125 کے اندر تحریک انصاف کے کیمپ پر MQM کے غنڈوں نے جو PDM کا حصہ ہے، جو نواز شریف کے اتحادی ہیں، نون لیگ کے اتحادی ہیں، انہوں نے باقاعدہ تحریک انصاف کے جو ہے وہ اس کیمپ کے اوپر حملہ کیا، اور اس میں ابھی تک کی خبریں یہ ہیں کہ ان غنڈوں کے حملوں کو جو شکار ہوا ہے اس میں ارسلان خالد جو امیدوار ہیں PTI کے، اور اسی طریقے سے فوزیہ صدیقی سمیت کافی کچھ ورکرز کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ اگرچہ مفصل اطلاعات ابھی نہیں آئی، لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہے کہ یہ جسے کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے گالیوں سے کام لیتا ہے۔ اسی طریقے سے جس بندے کو پتہ ہو کہ شرافت کے ذریعے سے میں اپنی جو ہے اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکتا، پھر وہ بدمعاشی کے اوپر اور پھر دہشت گردی کے اوپر اور پھر وہ جو ہے مار داڑ جو ہے اس کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو اب PDM نے اپنے اس چہرے کا، اپنے حقیقی جو ان کا چہرہ ہے، جو ان کا ریئل فیس ہے، اس کو آشکار یعنی ہونا شروع ہو گیا مجبوراً، چونکہ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، تو لہٰذا اب مار داڑ کے ذریعے سے تحریک انصاف کو، چونکہ تمام اداروں کو استعمال کیا، کیا عدلیہ، کیا پولیس ڈپارٹمنٹ، کیا FIA، کیا نیب، کون سا ادارہ ہے، کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے طاقتور ترین حلقوں سے لے کے ملک کے چھوٹے سے بڑے تمام اداروں کو استعمال کرنے کے باوجود جب انہیں ناکامی نظر آ رہی ہے تو اب انہوں نے سوچا ہے کہ اب خود جو ہے ہماری پارٹی بھی میدان میں کھل کر ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو یہ حالات ہے سرزمین پاکستان کے۔ پروردگار پاکستان کو جو ہے خدا حفاظت پاکستان کی فرمائے، اور خدا پاکستان کو ان ناسوروں سے، ان چوروں سے، ان غداروں سے، ان خیانت کاروں سے خدا نجات عطا فرمائے۔ اور ساتھ میں
بین الاقوامی جو میدان حق و باطل کی جو جنگ ہے فلسطین کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں الحمدللہ۔ ان خبروں میں یہ ہے کہ جناب سننے میں جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں جناب کہ حزب اللہ نے بڑی سطح پر جو ہے وہ اسرائیل پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور آج کی خبر یہ ہے کہ انصار اللہ یمن کی طرف سے کامیاب ڈرون اٹیک ہوا ہے، یعنی ان کا ڈرون آیا ہے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ناکام بناتے ہوئے اسرائیل کے اندر ایک بلڈنگ کے اوپر جا کے اس نے جو ہے وہ حملہ کیا اور ایک بلڈنگ کو نشانہ بنا دیا، یعنی اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بنا دیا آج انصار اللہ یمن نے، اور یہ بہت بڑی انصار اللہ یمن کی کامیابی ہے۔ ایک اور جو انصار اللہ یمن نے تقریباً 15 کے قریب جو فلسطین کے مخالف امریکہ کے اتحادی جو ممالک ہیں، ان اتحادی ممالک کے تقریباً 15 ممالک کے جہازوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور آج کی اطلاعات یہ ہے کہ اس نے اس کے لیے ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز اور اسی طریقے سے بغیر پائلٹ کے اڑنے والے جہازوں کا استعمال کیا، چھوٹی کشتیوں کا استعمال کیا، ہیلی کاپٹرز کا استعمال کیا، اور تقریباً کوئی 15 ممالک کی جو ہے وہ ان کی جو بحری جہاز ہیں ان کو بڑی سطح پر نشانہ بنایا، اور شدید انداز میں ابھی کی جو اطلاعات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ سخت پریشان ہیں، جو انہوں نے یہ جو میدان جو ہے فلسطین کے اندر جو انہوں نے حملہ کیا اس کی وجہ سے، اور یمن کے ساتھ جو انہوں نے پنگا کیا، کیونکہ اصل میں یمن کی اپنی جنگ نہیں ہے اس دفعہ، بلکہ یمن بیت المقدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کے مظلوموں کی حمایت کے لیے میدان میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی فلسطین کی آزادی دیکھنا نصیب فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔